ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا نام یونس بن متا جبکہ لقب ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بستی نینوا کے نبی تھے جو موصل کے علاقہ میں دجلہ کے کنارے پر واقع تھی۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے شرک سے باز نہ آئے۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں عذاب کی خبر دی اور خود علاقے سے باہر تشریف لے گئے۔ قوم نے علامات عذاب کا مشاہدہ کر کے بارگاہ الہی میں سچی توبہ کر لی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ مزید تفصیل آگے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اجمالی ذکر خیر سورہ نساء آیت 163 اور سورہ انعام آیت 86 میں ہے، جبکہ تفصیلی تذکرہ ان صورتوں میں ہے۔ نمبر 1 سورہ یونس آیت 98، نمبر 2 سورہ انبیاء آیت 87-88، نمبر 3 سورہ صافات آیت 139 سے 148 تک، نمبر 4 سورہ قلم آیت 48 تا 50۔ آپ علیہ السلام کا نام پاک یونس بن متا ہے، اور چونکہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تھے، اس وجہ سے آپ کو ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں آپ کے القاب ہیں۔ آپ علیہ السلام پر جداگانہ کوئی کتاب یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، البتہ وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام پر بعض احکام نازل ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان۔ بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، آپ کا رجوع بھی قبول فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں بھی توجہ اللہ رضا بالقضاء اور ذکر الہی کی توفیق بخشی، خاص فضل فرما کر مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ آپ علیہ السلام کو اپنے منتخب بندوں میں شامل فرمایا اور صالحین کے گروہ میں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ بہت غمگین تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ اب یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اہم واقعات کا بیان غور سے سنیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں ایک عرصے تک بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ دعوت قبول کرنے سے انکار اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی اور جھوٹی راہ پر ہی گامزن رہے۔ طویل عرصے تک پوری کوشش کے باوجود جب لوگ راہ راست پر نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی: اے اللہ، قوم مجھے جھٹلانے پر ہی قائم ہے، بس تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس پر ان سے فرمایا گیا: آپ انہیں خبر دے دیں کہ 3 دن بعد صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم کو نزول عذاب کی خبر دے دی۔ نزول عذاب کی خبر سن کر لوگوں نے آپس میں کہا: حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہیں جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا۔ یہ سب دیکھ کر وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن کر توبہ و اسلام کا اظہار کیا۔ شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں،
चुनांचे उन्होंने सच्ची तौबा की और जो जुर्म उनसे हुए थे उन्हें दूर किया, पराए माल वापस किया, हत्ता कि अगर दूसरे का एक पत्थर किसी की बुनियाद में लग गया था तो बुनियाद उखाड़ कर वो पत्थर निकाल दिया और वापस कर दिया। अल्लाह ताला से इखलास के साथ मग़फ़िरत की दुआएं की तो परवरदिगार आलम ने उन पर रहम किया, दुआ कबूल फरमाई और अजाब उठा दिया गया। कुरान करीम में है फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस लम्मा आमनु कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया मत्तअनाहुम इला हीन। तो क्यों ऐसा ना हुआ कि कोई कौम ईमान ले आती ताकि उसका ईमान उसे नफ़ा देता, लेकिन यूनुस की कौम जब ईमान लाई तो हमने उनसे दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का अज़ाब हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें फ़ायदा उठाने दिया। इस मकाम पर एक सवाल ये पैदा होता है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़िरऔन के बारे में जिक्र फरमाया कि उसने आखिरी वक्त तौबा की लेकिन उसकी तौबा कबूल ना हुई, जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में जिक्र फरमाया कि उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। दोनों की तौबा में क्या फ़र्क है? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह उसके जवाब में फरमाते हैं कि फ़िरऔन की तौबा और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा में वाज़ा फ़र्क है। वो ये कि फ़िरऔन ने अज़ाब का मुशाहिदा करने के बाद तौबा की थी, जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जब वो निशानियाँ ज़ाहिर हुईं जो अज़ाब के करीब होने पर दलालत करती हैं तो उन्होंने अज़ाब का मुशाहिदा करने से पहले उसी वक्त ही तौबा कर ली थी। उसका मतलब ये निकला कि नुज़ूल अज़ाब के बाद तौबा कबूल नहीं, अलबत्ता नुज़ूल अज़ाब से पहले सिर्फ अलामात अज़ाब के ज़हूर के बाद तौबा कबूल हो सकती है। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तौबा से बाखबर नहीं थे और जब उन्होंने देखा कि कौम को अज़ाब आने की जो खबर दी थी उसमें ताख़ीर हो गई है तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के कुफ्र व नाफरमानी पर गज़बनाक होकर अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त नाजिल हुए बगैर ही हिजरत के इरादे से चल दिए और आप अलैहिस्सलाम ने यह ख्याल किया कि अल्लाह ताला मुझ पर कोई तंगी नहीं करेगा और ना ही उस फेल पर मुझसे कोई बाज़ बरस होगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हिजरत करने और गज़बनाक होने की एक वजह यह भी थी कि वो लोग उस शख्स को कत्ल कर देते थे जिसका झूठा होना साबित हो जाए। आप अलैहिस्सलाम यकीनी तौर पर सच्चे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने वही इलाही से ही उन्हें बताया कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का अज़ाब आ जाएगा। लेकिन चूँकि फ़िलहाल अज़ाब आया नहीं था तो कौम की नज़र में आपका कहना वाक़े के ख़िलाफ़ था, इसलिए आप कत्ल के अंदेशे से वहाँ से चल दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम ने अज़ाब का तो फरमाया था लेकिन उन्हें कोई मुतअय्यन वक्त नहीं बताया था कि जिस पर आप अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह आपकी कौम झूठा कह सकती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का कौल है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अज़ाब का वादा किया था। जब उसमें ताख़ीर हुई तो कत्ल से बचने के लिए आप अलैहिस्सलाम उनसे छुपकर निकल गए। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाए सफ़र का क़स्द किया और भरी कश्ती पर सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो ठहर गई और उसके ठहरने का कोई ज़ाहिरी सबब मौजूद ना था। मल्लाहों ने कहा इस कश्ती में अपने मौला से भागा हुआ कोई गुलाम है, कराआ अंदाजी करने से ज़ाहिर हो जाएगा कि वो कौन है। चुनांचे कराआ अंदाजी की गई तो उसमें आप अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। उस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम पानी में डाल दिए गए क्योंकि उन लोगों का दस्तूर यही था कि जब तक भागा हुआ गुलाम दरिया में गर्क ना कर दिया जाए उस वक्त तक कश्ती चलती ना थी। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में डाल दिए गए तो उन्हें एक बड़ी मछली ने निगल लिया और उस वक्त आप अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि आप खुद को इस बात पर मलामत कर रहे थे कि निकलने में जल्दी क्यों की और कौम से जुदा होने में अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार क्यों न किया। मरवी है कि अल्लाह ताला ने मछली को इल्हाम फरमाया, मैंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तेरे लिए गिज़ा नहीं बनाया बल्कि तेरे पेट को उसके लिए कैद खाना बनाया है, लिहाजा तुम ना तो उनकी कोई हड्डी तोड़ना और ना ही उनके गोश्त को काटना। कुरान करीम में है व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहून फसाहम फकान मिनल मुदहदीन फल्तक़महुल हूत व मुलीम। और बेशक यूनुस ज़रूर रसूलों में से है, जब वो भरी कश्ती की तरफ निकल गया तो कश्ती वाले ने कराआ डाला, यूनुस ढकेले जाने वालों में से हो गए, फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। यहाँ एक अहम बात काबिल तवज्जो है। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने इज्तिहाद की वजह से कश्ती में सवार हुए थे, क्योंकि जब अज़ाब में ताख़ीर हुई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये गुमान हुआ कि अगर वो अपनी कौम में ठहरे रहे तो वो उन्हें शहीद कर देंगे, क्योंकि उन लोगों का दस्तूर ये था कि जिसका झूठा होना साबित हो जाए तो वो उसे कत्ल कर देते थे। लिहाजा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का कश्ती में सवार होना अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं और ना ही कोई कबीरा या सगीरा गुनाह था, और मछली के पेट में कैद करके उनका जो मुआखज़ा हुआ
وہ اولا کام کی مخالفت کی بنا پر ہوا، کیونکہ ان کے لیے اولا یہی تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لائے تو انہیں کئی قسم کی تاریکیوں کا سامنا ہوا، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل سے اس طرح دعا کی، اے میرے رب عز و جل، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔ بے شک مجھ سے بھیجا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا۔ عربی لغت کے اعتبار سے یہاں لفظ نقدرہ میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ مصدر قدرت سے بنا ہے۔ اس صورت میں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کا معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ان پر قدرت نہ پا سکیں گے۔ یہاں یہ احتمال ہرگز درست نہیں کہ یہ بات نبی علیہ السلام تو کیا کسی عام مسلمان کی طرف بھی منسوب نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو عاجز گمان کیا گیا ہے جو کہ کفر ہے، اور نبی علیہ السلام کفر و گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ کہ لفظ نقدرہ مصدر قدر سے بنا ہے جس کے معنی ہے تنگی کرنا، اور یہاں یہی معنی درست ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے وہ کافر ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ کسی عام مومن کی طرف بھی اس کی نسبت کرنا جائز نہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کرنا کس طرح جائز ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز گمان کرتے ہیں، لہٰذا اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑنے پر قادر نہیں، بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تنگی نہیں فرمائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر معتبر مفسرین نے بھی اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی معنی کو اختیار کیا ہے، اور ہم نے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر معتبر مفسرین کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت میں لفظ لن نقدرہ کا ترجمہ ہم تنگی نہ کریں گے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، چنانچہ انہیں تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی، اور مچھلی کو حکم دیا کہ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے آ کر اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ یاد رہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے الفاظ مقبول دعائیہ کلمات میں سے ہیں، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے ذکر الہی کی کثرت کی اور یہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی برکت سے انہیں نجات ملی، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ضرور قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ارشاد باری تعالیٰ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں تم آسانی کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو وہ تمہیں تمہاری سختی اور مصیبت کے وقت یاد کرے گا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے برعکس فرعون ساری زندگی سرکش، نافرمان اور اللہ تعالیٰ کو بھولا رہا، لیکن جب وہ ڈوبنے لگا تو خدا کو یاد کر کے کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اسے کہا گیا کیا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف آوری۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور، دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اسی دن یا 3 دن یا 7 دن یا 20 دن یا 40 دن کے بعد آپ مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہنے مبارک میں دے کر آپ علیہ السلام کو صبح و شام دودھ پلا جاتی، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال مضبوط ہو گئی اور اپنے مقام سے بال اگائے اور جسم میں توانائی آئی۔ قرآن پاک میں ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا۔ یاد رہے کہ کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ علیہ السلام آرام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین پر قوم نینا کے 1 لاکھ اور اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے قوم کو ان کی آخری عمر تک آسائش کے ساتھ رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ بندگان خدا کی آزمائش اور ان کا صبر۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ احادیث میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔ یہاں لفظ میں 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس صورت میں حدیث پاک کے 3 محمل ہیں۔ نمبر 1، یہ فرمان اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام سے اپنے افضل ہونے کا علم نہ تھا، اور جب معلوم ہوا تو اس وقت فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ نمبر 2، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام ان سے یا دیگر انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، بلکہ خود کو ان سے افضل کہنے سے منع کیا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی و انکساری کی دلیل ہے، نہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہونے کی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کے بیان کردہ واقعہ کو بنیاد بنا کر کوئی جاہل آپ علیہ السلام کا مرتبہ کم ہونے کا خیال نہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے جو کیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ذرہ بھر بھی مرتبہ نبوت سے نیچے نہیں آئے۔ نمبر 2، لفظ میں سے مراد ہر کہنے والا ہے۔
اس صورت میں حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی امتی عبادت، علم اور ان کے علاوہ دیگر فضائل میں اگرچہ کتنے ہی بڑے مرتبے تک پہنچ جائے لیکن وہ درجہ نبوت کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے کوئی بندہ خود کو حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہے، کیونکہ وہ نبی ہیں اور تو نبی نہیں ہے۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا کسی بندے کو لائق نہیں کہ وہ کہے میں حضرت یونس علیہ السلام بن متا سے افضل ہوں۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے اور جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جب وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جو مسلمان اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔